अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं? अभी कुछ देर पहले मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी। तो उन्होंने उनके उनके बच्चे हैं, तो वो ट्रैवल यूएसए में कई बार किया उन्होंने। तो लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो एक बनाई थी, शायद मैं पूरी तरह सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका। मुझे तो मैं प्रोफेशनल सा बंदा हूँ, मुझे थोड़े से कुछ एप्लीकेशन है, कोई 30-32 साल यूएसए का ही काम करता रहा हूँ, तो इस वजह से कुछ थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ गया, या दो चार बातें आपसे कुछ ज़्यादा पता होंगी। तो मैंने उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो फिर अभी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनको कुछ इसी के बच्चों के रिलेटेड जो था, कि जो बच्चे जो फैमिलीज़ के साथ यूएसए जाना चाहते हैं, B1 B2 वीज़ा जो नॉन इमिग्रेंट है कैटेगरी के लिए, तो उनको क्या ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनकी प्रॉब्लम जो है, उनके जो मुश्किलात आती हैं, या उनको कैसे करना चाहिए कि वो इन सब से अवॉइड हो जाएं और आसानी से अपने पर्पस में कामयाब हो जाएं। तो इसके लिए मैंने अभी बैठे हुए फिर मैंने कहा चलो मैं आपको एक जो उनसे मेरी डिस्कशन हुई है या जो मैंने उनको बताया, तो वो मेरे ज़्यादा व्यूअर्स जो हैं, जो दूसरी बार रिन्यू करवाना चाहते हैं वीज़ा को, पासपोर्ट को, तो उनको ये मालूम हो जाए। यूएसए वीज़ा जो है, इसके बारे में आपको पता है कि उनकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी टाइज़ जो हैं अपनी कंट्री के साथ ऐसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि भी आप किसी भी हालत में, किसी भी सर्कमस्टांसिस में, किसी भी सूरत में आप अपने मुल्क में वापस आ जाएं। यानी कि आपको कुछ भी आपकी पोजीशन हो, आपका आना हर हाल में वापस हो जाए। अब जब एक बंदा यूएसए जाता है, फैमिली के साथ जाता है, तो जब वो बच्चों के साथ भी एप्लीकेशन देता है, तो उनके डाउट जो हैं वो यूएस वीज़ा ऑफिसर के, उनके डाउट बढ़ जाते हैं कि ये इसका प्रोग्राम जो है वहाँ पे जाकर ठहरने का है। अब हमारे एक्सपीरियंस में ये बात है कि जब आप अपनी फैमिली, पूरी फैमिली के साथ अगर आप यूएसए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, मगर उसके लिए एक हिस्ट्री होनी चाहिए। आप आपके अगर दो बच्चे हैं, तो आपने उन दो बच्चों के साथ आपकी इंटायर फैमिली ने पूरी किसी जगह पे एटलीस्ट 2 बार तो उनके साथ चक्कर होना चाहिए ना, कहीं पे काम के लिए जाएं, कोई टूरिज़म के लिए जाएं, किसी भी जगह पे उनके साथ ट्रिप हो। अगर आप उनके साथ आज तक कभी गए ही नहीं, आप यूएसए में जा रहे हैं, तो आप उनको साथ में डाल रहे हैं, तो ये आपकी इंटेंशन तो उनके वो डाउटफुल हो गया आप काम। अब इसके लिए सबसे बेहतरीन जो हल है, जो मैंने अपने क्लाइंट को बार बार जो मैंने इस प्रोसीजर को यूज़ किया, वो दो तीन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले जितने भी रिन्यूअल वाले बंदे हैं जो पहले ट्रैवल कर चुके हैं, ये वीज़ा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 5 साल का देते हैं, इंडियन पासपोर्ट पे 10 साल का होता है, रशियन पासपोर्ट पे 3 साल का होता है। 3 साल वीज़ा का मतलब ये नहीं होता कि आपने 3 साल वहाँ पे रुकना होता है। आपने एक साल में 180 डेज़ आपको मैक्सिमम यूएसए में रुकने के लिए परमिशन दिया जाता है। तो अगर आप एक ही बार में 180 दिन रुक जाएं, तो फिर वो आपको एक दो बार के बाद वो आपके वीज़े को रिवोक भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर देते हैं, एंट्री से भी आपको मना कर सकते हैं, कि उनको पता चल जाता है कि इसकी इंटेंशन जो है वो ख़राब है। एक अपनी जहन में ये बात ज़रूर रखें कि जब आपको वीज़ा नॉन इमिग्रेंट जो भी मिलता है, उसकी ड्यूरेशन जो होती है वो मैक्सिमम 6 महीने तक आप रुक सकते हैं। अगर आप वीज़े में लिख रहे हैं, ट्रैवल प्लान में लिख रहे हैं कि मैंने वहाँ पे जाके 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन रुकना है, और आप जाके 30 दिन या 6 महीने रुक रहे हैं, तो आपकी इंटेंशन तो ख़राब हो गई। आपको नेक्स्ट टाइम जो एंट्री के वक्त भी प्रॉब्लम आएगी, और हो सकता है कि एक दो बार के बाद वो आपको एंट्री ना दें, आपके वीज़े को कैंसिल कर दें। एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये हो गया कि जिनके बच्चे हैं, वो उन अप्लाई करने से पहले, यूएसए अप्लाई करने से पहले आप उनके साथ पहले ट्रैवल किया होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप दो बच्चों में से एक बच्चे को साथ में दूसरी बार ऐड कर लें, या पहली बार ऐड कर लें, और उनके ट्रैवल प्लान में उनकी एजेस के हिसाब से, मिसाल के तौर पे अभी गोद में बच्चा है, उसके लिए तो क्या होगा, उसके लिए तो वही होगा ना प्लान, वो जब मामा या पापा का होगा, या माँ और बाप का होगा।
اگر وہ ٹین ایجر ہے تو ٹین ایجر کو آپ کہاں پہ وہ ڈزنی لینڈ میں لیے پھریں گے؟ وہ آپ اس کو انٹرسٹ کے حساب سے، اگر وہ اس کو میوزک کا ہے تو میوزک کے حساب سے، اگر وہ بیچیز کا ہے تو بیچیز پہ، اگر وہ میوزک سے ریلیٹڈ ہے تو وہ آپ اسی طرح پلان جو ہے وہ اس کا ارینج کریں گے، نہ کہ آپ اس کو کہیں پہ دوسری ایسی سٹیز میں لے جائیں جہاں پہ بچوں کے لیے کوئی نہ ہو، اور وہ آپ کو ایک سٹی سے دوسری سٹی میں ٹریول کرنے کے لیے بھی گھنٹوں لگیں۔ اس کے لیے سب سے بہترین فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے وہ سب ایپلیکنٹ جو بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ پہلے ٹریول نہیں کیا ہوتا، ہمارے پاکستان انڈیا میں میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ سفر کم کرتے ہیں، اگر بہت زیادہ ہو تو وہ ینگسٹر جتنے بھی ہیں وہ اپنی وائف کے ساتھ چلے جائیں گے، یا وہ جتنے بھی ہمارے ایلیٹ کلاس ہے یا جتنے بھی ٹریول کرتے ہیں ٹورزم کے لیے، تو وہ اکیلے جاتے ہیں اپنی فیملی کے علاوہ، وہاں پہ جا کے کچھ دوسری چیزیں انجوائے کے لیے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہمارے تو یہ نہیں ہوتا، مگر جب آپ امریکہ جانے کا سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ چلو بچوں کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو جب بچوں کے ساتھ آپ پہلی بار وہاں پہ اپنے پاسپورٹ آپ کے ساتھ وہ ٹریول نہیں کیے ہوئے، تو ان کے لیے، آپ کے لیے وہ لازمی پرابلم آئے گی۔ اب آپ نے اپلائی کر دیا، اب پرابلم آ گئی، اب اس کا سلوشن نکالنے کے لیے بھی آپ کو بڑا ٹیکنیکل طریقے سے وہ اس کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے 2-3 آپشن ہیں، آپ ان آپشن کو یوز کیجئے۔ مثال کے طور پہ میں جیسے سب ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ان کے جو کینیڈا، انگلینڈ، میکسیکو، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اور امریکہ، ان کا ریئل ٹائم میں ڈیٹا شیئر ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین حل تو یہی ہے کہ آپ 2 بچوں میں سے ایک بچے کو لیں یا 2 بچوں کو لیں، ان کو ڈبل انٹری ویزا کینیڈا انگلینڈ کے لیے یو کے کا اپلائی کریں۔ جب آپ اس کا اپلائی کریں گے تو وہ ڈیٹا آپ کا یو ایس ایمبیسی کونسلیٹ سے شیئر ہوگا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی۔ اب آپ ان کا وہی پلان جو آپ نے یو کے میں آپ نے لکھا ہوا ہے، وہی پلان کے ساتھ آپ جو ہے وہ یو ایس اے میں اپلائی کریں، اور آپ کو انشاءاللہ اس میں جو آپ کی ہرڈل ہے وہ، اگر آپ کی انٹینشن ٹھیک ہوئی، آپ کی نیت ٹھیک ہوئی، تو آپ کو وہ ویزا مل جائے گا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دوسری جگہوں پہ 1-2 بار ایٹ لیسٹ ٹریول کریں، تو اس کے بعد پھر آپ اپلائی کریں۔ کوئی بات نہیں، ریفیوز ہونا کوئی یو ایس اے میں اتنی بڑی بات نہیں، یہ تو منسٹرز بھی ہوتے ہیں، یہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی، ان کو بھی یہ تو کسی کنٹری کا رائٹ ہے، وہ کسی کو انٹری دے یا نہ دے۔ اگر وہ امریکہ آپ کو انٹری نہیں دے رہا تو وہ اینڈ آف دی ورلڈ تو نہیں ہے، یہ دنیا تو ختم نہیں ہوگی، قیامت تو نہیں آ گئی۔ کوئی بات نہیں، امریکہ نہیں تو امریکہ سے بہت زیادہ خوبصورت علاقے بھی ہیں۔ ہاں، اگر آپ کے لیے زندگی اور موت کا مقصد بن گیا امریکہ کا ویزا، تو آپ کو ویزا امریکہ کبھی بھی نہیں دے گا۔ اب اگر آپ کا انٹینشن، آپ کی نیت وہاں پہ جا کر سیٹل ہونے کے لیے نہیں، تو آپ اور 250-300 ملک ہیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں۔ میں جتنا وہ اپنا میرا ایکسپیرینس ایز اے پروفیشنل نان امیگرینٹ ویزا آپ کو کچھ ایڈوائز کرتا ہوں کہ یہ اگر آپ کریں گے تو آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا، آپ کے لیے اس کا فائدہ ہوگا، آپ کی ایپلیکیشن میں آپ کو کامیابی کے لیے زیادہ موقع ملے گا۔ تو آپ ان پوائنٹوں کو آپ سن لیا کریں، اگر آپ کو اچھے لگیں تو پھر بتا دیں۔ اور ایک اور صاحب تھے، انہوں نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ انٹرویو پہ، آف کورس انٹرویو سے وہ جج کرتے ہیں، انٹرویو سے کچھ بھی نہیں جج کرتے۔ انٹرویو میں آپ کو بتاتا ہوں، انٹرویو کی میکسیمم جو ٹائم لیمٹ ہوتی ہے 1.5-2 منٹ ہوتی ہے، 2.5 منٹ 3 منٹ ہو جائے گی۔ 3 منٹ میں وہ آپ سے کیا بات کر لے گا؟ آپ سے یہی پوچھے گا نا صاحب، موسٹلی وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کا پرپس یو ایس اے جانے کا کیا ہے، یا وہ کویشچن کرتا ہے جو اس کے ڈاؤٹ ہوتے ہیں، جس میں وہ ہوتا ہے۔ تو آپ جب اپنا وہ ایکسپلین کر دیں، یا جو بھی، وہ تو وہی کریں گے نا جو آپ نے ٹریول پلان میں لکھا ہے۔ 90% لوگوں سے کویشچن ہی کوئی نہیں کرتا، وہ ان کو یا تو ان کا پاسپورٹ رکھ لیتا ہے یا ان کو سوری کر دیتا ہے ٹرائی نیکسٹ ٹائم کر کے۔ تو یہ ویزا جو ہے انٹرویو پہ بیس نہیں کرتا، یہ آپ کی پروفائل پہ، آپ کی ہسٹری پہ، آپ کی ٹائز کو دیکھتے ہیں۔ اگر چیلنج ہو رہی ہیں وہ آپ کو ویزا نہیں دیں گے۔ اگر 1% بھی آپ کی ٹائز ویک ہوئیں، وہ آپ کو ویزا یو ایس اے والے ایشو نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی ٹائز چیلنج نہیں ہو رہی، دیکھیں نا، آپ ایک بوڑھی عورت کو لے جائیں، بوڑھے کو لے جائیں،
ان کو ان کی ٹائز چیلنج نہیں ہوتی، وہ اس کو ویزا ایشو کر دیں گے. تو آپ ایک ینگسٹر کو لے جائیں، وہ اس کے لیے چاہے جتنی مرضی اسٹرانگ ٹائی، اس کے لیے کچھ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں. تو یہ باتیں، یہ جو ویزا جو ہے یہ انٹرویو پہ بیس نہیں کرتا. یہ آج کا میرا ویڈیو تھا. آپ سب بہن بھائیوں کو، میرے دوست جو ہیں وہ بہت پیارے میرے بھائی جو ابھی مجھے یوٹیوب سے ہی میرے بنے ہیں، تو ان کے مجھے امید ہے کہ اس بار ان کو تسلی ہوگی، کیونکہ میری ان سے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئی ہے. اب میری مجبوری یہ بھی ہے کہ میں، آپ کا کوئی کویشچن ہوتا ہے میں اس کو ڈیٹیل کر دیتا ہوں. انہوں نے ابھی بتایا، پچھلی بار میں نے کوشش کی تھی اس کے جواب دینے کی، میں دے نہیں سکا شاید، یا میں اس کو پوری طرح ایکسپلین نہیں کر سکا. اس بار مجھے امید ہے کہ اب تو ان سے ڈیٹیل میں ڈسکس بھی ہوگی، آپ کے لیے بھی یہ فائدہ ہو جائے گا. تو آپ سب کے لیے، آپ سب سے دعاؤں کی درخواست، آپ میرے لیے درخواست کیجیے گا، دعائیں کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. السلام علیکم.